نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے میرے رب ان میں ایک ایسا رسول پیدا فرما جو کہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں تیری کتاب کا اور حکمت کا، اور انہیں جو ہے وہ یزکیہم، ان کو جو ہے وہ پاک فرمائے، ان کا تزکیہ فرمائے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو سیرت النبی کے حوالے سے چوتھے پارٹ 4 ہے، اس میں ہم پیدائش رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے چند باتیں سامنے رکھیں گے۔ لاسٹ میں جو پارٹ 3 جو تھا ہمارا، اس میں ہم نے بات کی تھی واقعہ فیل کی۔ ابرہہ بادشاہ نے جب مکہ پر چڑھائی کی 60,000 کے لشکر کے ساتھ، تو وہ 571 عیسوی کا سال تھا۔ وہاں ابابیل اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس اصحاب الفیل جو تھے ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس واقعے کے 50 یا کچھ مورخین نے 55 دن لکھا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں شعب بنی ہاشم جو وادی تھی، اس میں 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیر کے روز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی وفات کے 2 ماہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول یا 20 اپریل 571 کی تاریخ میں یہ کیسر ایران جو تھے نوشیروان، ان کی تخت نشینی کا 9واں سال تھا۔ اس میں اس سال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ یہاں ایک چیز قابل ذکر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ کیوں کہ کچھ احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میری پیدائش پیر والے دن ہوئی تھی۔ تو پیر والے دن بروز پیر فجر سے کچھ پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس پر جو ہے وہ اتفاق ہے، اور یہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ لیکن اس دن تاریخ کیا تھی؟ تو جو 2 محققین ہمارے پاس ہمارے سامنے ہیں، علامہ محمد سلیمان سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی، ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 571 عیسوی میں پیر کا دن جو ہے وہ 20 اپریل کے دن آیا تھا۔ 20 اپریل کی تاریخ کو پیر کا دن تھا، اور جو قمری حساب سے ہم حساب لگائیں تو پھر وہ 9 ربیع الاول بنتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کی رائے ہے۔ اس کے جو کچھ دوسرے محققین ہیں جیسے طبری اور ابن خلدون نے 12 ربیع الاول کہا ہے، اور ابو الفدا نے جو ہے وہ 10 اس تاریخ لکھی ہے، مگر سب کا اتفاق یہ ہے کہ پیر کا دن جو ہے وہ تھا۔ تو اکثر محققین کی جو رائے ہے اس کے مطابق 9 ربیع الاول بنتی ہے، لیکن کچھ لوگ 12 بھی کہتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ ابو طالب کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر جا کے لونڈی نے آپ کے دادا عبد المطلب کو بتایا کہ آپ کے ہاں ایک پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ابو عبد المطلب جو ہے وہ آئے، اور آ کر جو ہے وہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے، وہاں دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا اور حیرت کا اظہار کیا کہ محمد تو ایک نیا نام ہے، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ یہ نام ایسا ہے کہ سب اس کی تعریف کریں گے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ تو برحال نام محمد تجویز کیا گیا، اور عرب کا جو دستور تھا اس کے مطابق پیدائش کے 7ویں دن آپ کی جو ہے وہ ختنہ کیا گیا اور قربانی کی گئی، جس کو ہم حقیقہ بھی بولتے ہیں۔ عرب میں ایک اور دستور یہ تھا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے اس کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے، جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، اور ٹھوس اور خالص زبان کے لیے اس کو دائیوں کو دیتے تھے، اور وہ شہر سے باہر یعنی گاؤں میں دیہات میں جو ہے وہ ان کی پرورش ہوتی تھی۔ تو پھر ایک دائی حلیمہ بنت ابی زویل وہ آئیں، اور انہیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا گیا۔ وہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون تھی۔ وہ دائی حلیمہ جو تھی، حلیمہ بنت ابی زویل، قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، اور وہ ایک دیہات میں جہاں وہ رہتی تھی وہاں انہوں نے پرورش کی۔ وہ ہر 6 مہینے کے بعد آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ سے جو ہے وہ ملاقات کرواتی تھی۔ وہاں 2 سال کی عمر میں آپ کو دودھ چھڑا دیا گیا۔
اور 1574 میں یعنی 574 میں 571 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، 574 میں ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے، وہی دائے حلیمہ کے پاس ہی واقعہ شق صدر کا. یعنی وہاں جب بچے کھیل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہاں اچانک انہوں نے دیکھا کہ 2 افراد آئے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا سینہ جو ہے وہ یہاں سے چاک کیا، دل کو نکالا، اس میں سے جو شیطان کا لوتھڑا تھا وہ نکال کے وہ آب زمزم سے سی کر پھر واپس جو ہے وہ دل کو رکھا اور آب زمزم سے دھو کے پھر واپس رکھا اور سینے کو سلائی کر دیا. جب بچوں نے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے بھاگ کر جا کے حلیمہ کو بتایا. حلیمہ آئیں، بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کر انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اس سے وہ بہت گھبرا گئیں. انہوں نے پھر بہتر یہ سمجھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس چلی گئیں اور پھر ان کے ہینڈ اوور کر دیا، ان کو دے دیا. اس طرح سے 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہے اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کی آغوش میں وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد 6 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر اور اپنے ساتھ ام ایمن کو لیا اور پھر وہ مدینے کے سفر کی طرف روانہ ہوئی. ساتھ میں عبد المطلب بھی تھے. تو یہ چاروں افراد گئے مدینہ میں. وہاں 1 ماہ تک انہوں نے قیام کیا اور واپسی میں ابوا کے مقام پر جو ہے وہ بی بی آمنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی ان کا جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا، اور پھر وہیں جو ہے وہ ان کی تدفین کر دی گئی مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پر ابوا کے مقام پر. وہاں سے پھر عبد المطلب جو ہے وہ آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ پہنچتے ہیں. یہ 579 کا واقعہ ہے، 579 کا، جب آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 6 سال تھی. اس کے بعد ہی کچھ ہی 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کی ہوئی تو دادا عبد المطلب جو ہے ان کا 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن وفات سے پہلے عبد المطلب نے آپ کی پرورش اور کفالت کے لیے ابو طالب کو چنا اور ان سے بات چیت کی، کیونکہ ابو طالب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا، یعنی ابو طالب اور عبداللہ دونوں ایک ہی ماں سے دونوں سگے بھائی تھے. اس لیے ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش وہیں ہونے لگی. 573 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی، ابو طالب تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا اور پھر جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں راستے میں بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، جس کو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کا اصلی نام جرجیس تھا. وہ راہب جو ہے وہ اپنے گرجے میں ہی رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا. لیکن جب اس نے کچھ خلاف معمول چیزیں دیکھیں تو پھر وہ باہر نکلا اور اس قافلے کو دیکھا. اس نے یہ محسوس کر لیا، اس نے اپنی کتابیں پرانی کتابوں میں یہ نشانیاں جو پڑھی تھیں ان سے وہ سمجھ گیا ہے کہ اس قافلے میں آخری ہونے والے پیغمبر بھی اسی قافلے میں شامل ہیں. تو اس نے پورے قافلے کی دعوت کی، ابو طالب کو بھی بلایا، سارے لوگ وہاں پر آ گئے. وہاں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے بات چیت بھی کی اور اس کے بعد پھر ابو طالب کو کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو واپس مکہ بھیج دیں، کیونکہ اگر آپ یہودیوں کے ملک میں جائیں گے تو یہودی جو ہیں وہ اس بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. ابو طالب نے ان کی بات مان لی، بحیرہ راہب کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیج دیا. یہ 583 عیسوی کا واقعہ ہے. اس کے بعد 551 میں مکہ میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا جسے ہم جنگ فجار کے نام سے جانتے ہیں. فجار مطلب فجور سے، مطلب کہ ایسی جنگ جس میں بہت زیادہ گناہ کے کام کیے گئے تھے، یعنی حرمت کی پامالی کی گئی تھی. کہ ایک طرف تو یہ جنگ فجار جو ہے وہ ذیقعد کے مہینے میں ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ مکہ کی حرمت بھی اس میں جو ہے وہ پامال کی گئی تھی. اس جنگ فجار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی. آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے اور ان کو تیر جو ہے وہ پکڑاتے تھے. اس کے بعد اسی سال میں 551 میں حلف الفضول کا واقعہ پیش آتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے میں کیا تھا کہ مکہ میں اگر کوئی بھی شخص جو مدد کے لیے پکارے گا، چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہر کا ہو، تو مظلوم کی مدد کی جائے گی. اس پر یہ حلف الفضول کیا گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے. اس کے نام حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 فضل بن حارث، فضل بن ودا اور فضل بن فضالہ، 3 فضل تھے، اس لیے ان فضل کی جمع فضول. ایک تو ہمارے اردو میں ہوتا ہے فضول مطلب فالتو، وہ نہیں، یہاں پر یہ 3 فضل کی وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. یہ معاہدہ عبداللہ بن جدان التیمی القریشی کے گھر پر ہوا تھا.
اس معاہدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی کہتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کوئی حلف الفضول کا نام لے کر پکارے گا تو میں اس کی مدد کے لیے ضرور جاؤں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوانی کا پیریڈ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن اس پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے. وہ بنو سعد کی بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی تھیں، اور اس کے بعد مکہ کے لوگوں کی مکہ کی بکریاں بھی چند قرات کے عوض جو ہے وہ چراتے رہے تھے. لیکن اس میں جب آپ جوان ہو گئے تو پھر آپ نے تجارت کے پیشے کو جو ہے وہ چنا، اور مکہ میں ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد، وہ ایک مالدار خاتون تھی. انہوں نے وہ اپنا مال جو ہے مزاربت کے اصول پر جو ہے وہ لوگوں کو دیتی تھیں، اور وہ اس پہ کاروبار کرتے، تجارت کرتے، اور پھر منافع جو ہے وہ تقسیم کر لیا جاتا. لیکن اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت، مکارم اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو دیکھا، تو اس خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس تجارت کے پیشے کو، اس کو آفر کو قبول کیا، اور ان کا خدیجہ کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. 595 میں ہی جب آپ اسی سال تجارت لے کر تجارت کے سامان سے قافلے سے واپس آئے، تو آپ کی مثالی امانت، دیانت دیکھ کر اور آپ کی راست گوئی کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ شادی کا جو ہے وہ پیغام بھیجا. ان کی سہیلی تھی نفیسہ بنت منبہ. نفیسہ نے جو ہے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کا پیغام پہنچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرما لیا، اور اس تجارتی قافلے سے واپسی کے 2 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو جاتی ہے. آپ کی عمر اس وقت کتنی؟ 25 سال، اور خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، جبکہ ان کی پہلے بھی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، اور اب یہ ان کی تیسری شادی تھی. 2 دفعہ وہ بیوہ ہو چکی تھی. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی میں مہر جو ہے وہ 20 اونٹ جو ہے وہ مہر کے طور پر دیے تھے، اور خدیجہ کی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی. اولاد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سوائے ابراہیم کے باقی تمام اولاد جو ہے وہ خدیجہ بن خویلد ہی کے بطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی قاسم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی تھی. اس کے بعد پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور پھر فاطمہ، اور اس کے بعد ایک اور بیٹے عبداللہ بھی پیدا ہوئے. بچے جتنے بھی ہیں وہ سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. البتہ بچیوں نے، جو بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت بھی کی. لیکن فاطمہ کے علاوہ باقی سب کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کی وفات کے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا. اسی پیریڈ میں ایک اور کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، یعنی 605 عیسوی میں. قریش نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا ارادہ کیا. اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ کعبے کی دیواروں کی بلندی کم تھی، اس میں چھت نہیں تھی. چھت نہ ہونے کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا کہ چوروں نے اندر سے خزانہ چوری کر لیا، اور عمارت پرانی ہونے کی وجہ سے بھی خستگی کا شکار تھی. دیواریں پھٹ چکی تھی، اور ایک اور خطرہ جو درپیش تھا کہ وہ سیلاب آ رہا تھا، اس سیلاب کے پانی کا رخ مکہ کی طرف. تو اس لیے قریش کے سرداران نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی جو ہے دوبارہ تعمیر کی جائے. لیکن انہوں نے ایک اس میں یہ شرط لگا دی، بڑی انٹرسٹنگ شرط یہ کہ اس میں صرف حلال کمائی کو استعمال کیا جائے. یعنی اگر کسی کے پاس زنا کی، سود کی، یا کسی کا ناحق مال لیا ہوا ہے، کوئی ایسی ناجائز ذرائع سے آمدنی ہے، تو وہ اس کعبے کی تعمیر میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے. انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، ڈونیشن اکٹھا کیا، تعمیر کی. لیکن وہ تعمیر جو ہے وہ چندہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے شمالی طرف سے دیوار کو کچھ کم کر دیا، جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاف سرکل بنا ہوا ہے باہر کعبے کے باہر، وہ حتیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ اصل میں کعبے کے اندر کا حصہ ہے. لیکن جب چندہ کم ہوا تو پھر انہوں نے کعبے کی دیواریں کم کر دی. بہرحال جب وہ بنیادیں اٹھائیں، دیواریں کچھ اوپر ہوئیں، تو پھر حجر اسود رکھنے کا جو معاملہ ہوا تو سرداران آپس میں لڑ پڑے، اور لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا کہ ان میں تلواریں چل جاتی. لیکن پھر ابو امیہ مخزومی نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو بھی مسجد میں یعنی کعبہ میں داخل ہوگا اس سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں.
تو اتفاق یہ ہوا کہ اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ کعبہ میں داخل ہوئے تو سب لوگوں نے کہا کہ حاذا الامین رضینا، کہ یہ امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین فیصلہ کیا، چادر بچھائی، اس پہ حجر اسود رکھا اور سب کو کہا کہ اس چادر کو اٹھائیں اور دیوار کے قریب لے کر آ جائیں۔ جب وہ چادر کو اٹھا کے قریب لے کر آئے تو آپ نے اس حجر اسود کو اٹھا کر وہاں پہ نصب کر دیا۔ یہ چند اہم واقعات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے، یعنی جو 40 سال کا جو پیریڈ تھا اس میں یہ واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد 608 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 38 سال ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نوشہ اٹھاتے، اپنا کھانا اٹھاتے اور غار ہیرا کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے اور وہاں کافی دن قیام کرتے، رمضان کے روزے بھی وہاں پر رکھتے اور پھر وہیں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن غور و خوض کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور پھر جو ہے وہ جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو پھر آپ واپس آ جاتے۔ تو یہ ایک چند نشانیاں تھیں جو کہ نبوت سے پہلے کی، اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں بھی تھیں جو کہ ہم نیکسٹ پارٹ میں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے جو 40 سال کا پیریڈ ہے اس میں اہم پوائنٹس اس میں ہم ڈسکس کیے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس 40 سال کے پیریڈ پر جو خاص باتیں تھیں، ان کی وجوہات اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکٹر رہا ہے، کردار رہا مکہ میں، اس پر چند باتیں ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے لیے آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔